ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے انسان کو اس کی دی ہوئی نعمتوں میں وہ فریضہ ہے جو انسان کے لیے ہی نفع بخش ہے۔ زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے لے کر اپنے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے عائد کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے دیگر بندوں کی جو ضرورتیں پوری کرنے کا نظم اس نے دیا ہے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری شریعت اور اسلام کی تعلیمات میں، اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ دو طرفہ ہے۔ ایک طرف زکوٰۃ دینے والا وہ زکوٰۃ دے کر پاکیزہ بن جاتا ہے، بہت ہی ٹھیک ٹھاک اور اچھا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کو بہت بہتر بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، اس کو اچھا بناتے ہیں، ایسے ہی انسان کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی جو شخصیت ہے، اس کا اپنا جو کچھ عمل ہے، اس میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے، کبھی اس کے اندر لالچ، حرص، اور کبھی اس کے اندر حد سے زیادہ مال کی چاہت، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں بے راہ روی، اور یہی نہیں بلکہ غلط طریقوں سے مال کو حاصل کرنے اور مال کو خرچ کرنے کی عادت، یہ انسان کو جس گڈھے کی طرف لے جاتی ہے، جو انسان کی شخصیت کو مجروح کرتی ہے، کمزور کرتی ہے، بہت ہی خراب بنا دیتی ہے۔ دیکھنے میں اچھا بھلا انسان جسے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اگر اس کے اندر جھانکا جائے تو اس کی طبیعت میں بڑی سختی ہے، اس کی طبیعت میں بڑی لالچ ہے، اس کی طبیعت میں بہت بے ایمانی ہے۔ مال کو اکٹھا کرنے کے لیے جائز ناجائز صحیح غلط سب کچھ بھول جاتا ہے، بس مال آ جائے اور کسی نہ کسی طرح وہ اپنے اوپر خرچ کر لے، کسی کے کام نہ آئے۔ یہ جو طبیعت ہے یہ ٹھیک کیسے ہوگی، سنبھلے گی کیسے؟ انسان ایک اچھا انسان کیسے بنے گا؟ انسان دن رات تسبیحات پڑھتا رہے اور مال کے بارے میں غفلت کا شکار ہو تو کیا وہ اچھا انسان ہوگا؟ دیکھیے، انسان خاص طور پر اگر وہ بظاہر بہت صاف ستھرا ہے لیکن مال کی لالچ اسے اندر سے گھٹن دے رہی ہے، روز کڑ رہا ہے، روز جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کم لگتا ہے اس سے زیادہ کی اسے چاہت ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، سکون نہیں مل رہا ہے اس کو، تو آخر انسان اس مقام تک، اس جگہ تک کیسے پہنچے گا کہ جو کچھ ہے اس میں خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے، جو کھایا ہے وہ آسودہ ہو جائے، اس کے کام آ جائے؟ ورنہ تو سب کچھ بھرا ہوا ہے لیکن وہ ہے بے چین، کیونکہ اس کے اندر لالچ نے گھر کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، پاکیزہ بنانے کے لیے، دل سے بیجا لالچ کو ختم کرنے کے لیے، دل کی گندگی کو مال سے متعلق صاف کرنے کے لیے، بیجا اور ناجائز اور غلط طریقوں سے دوسرے کے مال کو حاصل کرنے کے لیے طبیعت میں جو ایک کبھی میلان آتا ہے، رجحان آتا ہے، ادھر جھک جاتا ہے انسان، اسے کھرچ دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم زکوٰۃ کے فریضے کو اپنا لو، زکوٰۃ کے سسٹم کے پابند بن جاؤ، مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، ایسے لوگوں پر خرچ کرو جن سے تمہیں کسی ریٹرن کی امید نہیں ہے، جو خود ضرورت مند ہیں، جو پریشان حال ہیں،
جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، امکانات نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، ان کا اسٹیٹس نہیں ہے، ان سے ایسی کوئی تمہیں لالچ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کچھ دے دیں گے، تمہیں کر دیں گے، ان سے تمہیں کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے کل مالی منفعت کا سبب بنیں گے، مال کمانے کا ذریعہ بنیں گے۔ جو لوگ مال کمانے کا ذریعہ بنتے ہیں ان پر تو بہت انسان خرچ کرتا ہے۔ آج کتنی بڑی بڑی دعوتیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ مالداروں سے مال لینا ہے۔ آج لوگوں کو کیا کچھ گفٹ نہیں دیے جاتے ہیں اس لیے کہ ان سے مالی منفعت حاصل کرنی ہے۔ یہ طریقے تو دنیا میں رائج ہیں، اور اکثر و بیشتر ایسے طریقے بڑے آسانی کے ساتھ لوگ اپنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، غریبوں پہ خرچ کرو، محتاجوں پہ خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، جو بوجھل ہیں، جو مقروض ہیں، جو اپنے قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہے، ان پر خرچ کرو۔ ہر اس شخص پر خرچ کرو جو ضرورت مند ہے، جو تمہارے کام نہیں آ سکتا ہے، تم اس کے کام آؤ تو تمہارے دل کا تصفیہ ہو جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا، صفائی ہو جائے گی، مال کی محبت وہ حقیقی معنوں میں ہو جائے گی۔ مال سے محبت اسلام نے ختم نہیں کیا ہے۔ مال، اسے محبوب سمجھنا، اس کی حفاظت کرنا، اسے اچھے سے استعمال کرنا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال کی کتنی قدر کرتے تھے۔ ایک لقمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضائع نہیں کرتے تھے۔ ایک قطرہ پانی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیجا نہیں خرچ کرنے دیتے تھے۔ کھانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت دیتے تھے، مال کو اہمیت دیتے تھے۔ لیکن مال کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ جب دوسروں پر مال خرچ کیا جائے گا تو صحیح معنوں میں اس کی اہمیت کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو اپنے لیے رکھو بچا کر، 97.5% رکھو، 2.5% خرچ کر دو، تھوڑا سا خرچ کر دو۔ زیادہ دیا ہے تو وہ زیادہ ہو جائے گا، کم دیا ہے تو تھوڑا سا ہی خرچ کر دو۔ ایک منزل تک پہنچنے کے بعد، اچھا خاصا مال حاصل ہو جانے کے بعد، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر کچھ خرچ کر دو تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں کے سامنے تمہیں ثابت کر دے گا کہ تم دل سے مال کے لالچی نہیں ہو، ورنہ خرچ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اسی لیے زکوٰۃ وہی لوگ دے پاتے ہیں جو مال کے لالچی نہیں ہے۔ مال تو ہوتا ہے ان کے پاس، مال سے محبت بھی ہوتی ہے ان کو، لیکن محبت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو سمیٹ سمیٹ کے رکھے رہیں لیکن خرچ نہ کریں۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ بڑے بلند حوصلے کے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم 2.5% خرچ کر رہے ہیں، اور یہ 2.5% جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا بظاہر دنیا میں کوئی ریٹرن نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اتنی بھی لالچ نہیں ہونی چاہیے خرچ کرنے کے بعد کہ جس کو دیا ہے وہ شکر گزاری کر دے، وہ یہی کہہ دے کہ ہاں بہت اچھا آپ نے دیا، آپ کا میں احسان مند ہوں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، مت احسان جتانا، مال خرچ کرنا چپکے سے، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے، وہیں اظہار کرو جہاں مجبوری ہو یا ضرورت ہو، ورنہ صحیح طور پر ضرورت مند کے کام آ جاؤ اور اس کی غیرت کو باقی رکھتے ہوئے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تمہارا تزکیہ ہے، یہ تمہاری بہت بڑی قدر ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی راہ میں اگر نیک نیتی سے خرچ کیا ہے تو وہ بہت کچھ دے گا، وہ تو دینے والا ہے۔ پہلے بھی اس نے دیا تھا تبھی تو خرچ کیا، اور جب خرچ کر دو گے تو وہ بہت کچھ دے گا۔ اس لیے دے گا کیونکہ اس کی بات کو مان لیا ہے آپ نے، اس کے فرما بردار بن گئے ہو، جس اسلام کے تابع ہو اس کے ایک رکن پر عمل کرنے والے بن گئے ہو۔ تو مال کا اور زکوٰۃ کا جو پہلا مقصد ہے کہ ہماری شخصیت صاف ستھری بن جائے، پاکیزہ بن جائے، اچھی بن جائے، کیونکہ شخصیت اگر دولت پرست ہے، دولت کی پجاری ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعس عبد الدینار والدرہم، وہ شخص برباد ہو جائے گا جو
सोने चांदी का, रुपए पैसे का, मालो दौलत का पुजारी बन जाएगा, हरीस बन जाएगा, लालची बन जाएगा। ऐसे तमाम लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करेंगे वो अल्लाह से एक बड़ी दौलत पा जाएंगे कि वो मुत्तकी हो जाएंगे। कुरान मजीद में बार बार इसको बताया गया है और इसी वजह से ज़कात का पहला मकसद है कि हम तज़किया हासिल कर लें। दूसरा जो ज़कात का मकसद है कि समाज में, सोसाइटी में एक हम आहंगी पैदा हो जाए, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो जाए, एक दूसरे के साथ एक हद तक बराबरी आ जाए। एक पैसे वाला है, बहुत अच्छे खाने खाता है, बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी सवारी से चलता है, रमजान आया तो उसका अफ्तार भी बहुत अच्छा होता है, उसकी सेहरी भी अच्छी होती है, उसके पास वसाइल होते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो इस खर्च की वजह से, मुआशरे में आपके देने की वजह से, आपके निकालने की वजह से, ज़कात दे देने की वजह से, वो भी आपकी तरह, आपके जैसा कुछ कभी कभी खाने पीने की चीजें इस्तेमाल कर लेंगे। तो यह समाजी हम आहंगी को पैदा करेगा। ज़कात का बहुत बड़ा फायदा है और यह मतलूब है। यह ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हम ज़कात बस उड़ाते जाएं, माल तो मैंने खर्च कर दिया। नहीं, माल को खर्च करना है टारगेटेड अंदाज में। इस अंदाज में खर्च करना है कि वो माल उस जगह पहुंचे जिस जगह अल्लाह ने मुतय्यन किया है। और अल्लाह ने जो 8 मद मुतय्यन किए हैं उसको आप देखें तो समाजी पसे मंजर में वो समाजी हम आहंगी का दाई है कि समाज में एक दूसरे के साथ किसी किसी तरह कुछ हद तक बराबरी आ जाए, एक दूसरे से जुड़ जाएं लोग, एक दूसरे को समझने लगें, एक दूसरे की अहमियत सामने आए, एक दूसरे से लोग मोहब्बत करने लगें। यह ज़कात का एक डायरेक्ट समाजी फायदा है जिसे हमें और आपको सामने रखना चाहिए। ज़कात के जरिए इंसानियत को बेदार किया जा सकता है। हम सब इंसान हैं, अपने को इंसान समझते भी हैं, दूसरे को इंसान कहते भी हैं, लेकिन बसा औकात हमारी इंसानियत मुर्दा हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। इंसान होने के बावजूद हैवान जैसे हम बन जाते हैं। हैवान की कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती हैं, चाहे वो किब्र गुरूर आ जाए, चाहे अपने को बहुत बड़ा समझने का धुन हो जाए, चाहे अपने आप को बहुत ऊंचा जानने का एहसास पैदा हो जाए, चाहे अपने को दौलतमंद समझने का एक किब्र और गुरूर आ जाए, कुछ भी आ सकता है। हैवान की जो एक सिफत होती है कि जिस चीज में वो ताकतवर होता है या जिस चीज का वो मालिक होता है वो अपने बिलमुकाबिल किसी को कुछ नहीं समझता है। इंसान वो सब कुछ रखने के बावजूद इंसानियत को जब अपने वो मलहूज खातिर रखता है, उसके सामने उसकी इंसानियत होती है, तो दूसरे इंसानों को भी अपने जैसा मकाम देता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ये नमाज में जाने के बाद एक नमाजी अपने पड़ोस वाले नमाजी को सफ में जो खड़ा है दाएं और बाएं, ये नहीं देखता है कि ये मेरे मकाम का है कि नहीं है, ये मेरे मर्तबे का है कि नहीं है, ये मेरे बराबरी का है कि नहीं है, हत्ता कि मेरे बिरादरी का है कि नहीं है। एक आलिम के बगल में जाहिल और एक जाहिल के बगल में अल्लामा सब खड़े हो सकते हैं। एक दौलतमंद के बगल में एक भिखारी, एक भिखारी के बगल में एक दौलतमंद, सब खड़े हो जाएंगे। ये जो इंसानियत की तालीम नमाज में, जमात में हमें दी गई, ज़कात के जरिए उसी इंसानियत को जिंदा किया गया है। आप जरा जाएं किसी इंसान के पास जो जरूरतमंद है, तो क्यों गए आपने उसकी इंसानियत को महसूस किया और आपने अपनी इंसानियत को महसूस किया, उसके हक को पहचाना, अपनी जिम्मेदारी को निभाया आपने। अल्लाह ताला ने इसीलिए इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में याद दिलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेगा कि मैं भूखा था, ऐ फला बंदा जिसको मैंने बहुत कुछ दे रखा था, क्यों नहीं तूने मुझको खाना खिलाया? भूखा था मैं, मुझे क्यों नहीं खाना दिया? चीख पड़ेगा बंदा कि अल्लाह तू भूखा, बेनियाज, सबको खिलाने वाला, तू कैसे भूखा हो सकता था? मैं कहां तुझे खिला पाता? अल्लाह ताला कहेगा, फरमाएगा कि देखो
میرا فلاں بندہ تو بھوکا تھا, کاش تم اس کے پاس جاتے اور اس کے پاس جا کر کے تم اسے کھلا دیتے تو مجھ کو وہاں پاتے. یہ جو انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے ایک اسلام میں پلر رکھا گیا وہ زکوٰۃ. ایک چوتھا فائدہ ہے اس کا بہت بڑا, تہذیبی ترقی. ہم آپ اس بات کو سمجھیں کہ تہذیب اور تمدن یہ پورے سماج کا ایک سسٹم ہوتا ہے. ایک انسان سے تہذیب نہیں بن سکتی ہے. آپ ذرا سوچیں, کبھی آپ کے آس پاس رہنے والے بد تہذیب ہوں اور آپ بہت تہذیب یافتہ ہوں, تو کیا آپ تہذیب یافتہ رہ پائیں گے؟ کیا آپ کی زبان اچھی رہ سکتی ہے اگر آپ کے آس پاس لوگوں کی زبان اچھی نہ ہو؟ تو تہذیب و تمدن جو ہوتا ہے, کلچر جو ہوتا ہے, یہ سماج اور سوسائٹی کی بنیاد پر ڈیولپ کرتا ہے. اور اگر سماج میں ناہمواری ہوئی, مالی طور پر یقیناً اپ ڈاؤن ہوگا, لیکن مال کو خرچ کر کے بہت ساری کمزوریوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو تہذیب اور تمدن میں بڑا انقلاب آ جائے گا اگر زکوٰۃ کے ذریعے ہم معاشرے کے لیے بہت سارے کام کرنا شروع کر دیں, معاشرے کی خدمت کرنا شروع کر دیں. اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو جو 8 مد ہیں قرآن میں, ان کے ذریعے آپ اگر غور کریں, ایک آدمی وہ بیجا الجھا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے, کچھ کر نہیں پا رہا ہے, مقروض ہے, آپ نے زکوٰۃ کے ذریعے اسے قرض کے بوجھ سے نکال لیا تو تہذیب و تمدن کی ترقی کا ذریعہ بنے گا. وہ ایک معیار پر آئے گا, اور وہ معیار سماج میں جب پیدا ہوگا تو آپ کے لیے بھی ترقی کا ضامن بنے گا. ایک اور چیز اسی سے آتی ہے سامنے, جو زکوٰۃ کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد ہے, وہ ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں اگر زکوٰۃ کے نظام کو لاگو کیا جائے تو انسانوں کے ذریعے ہونے والی جو خدمات ہو سکتی ہیں دنیا کو آگے بڑھانے کی, سماج کو آگے بڑھانے کی, وہ وجود میں آ سکتی ہیں. آپ ذرا غور کریں, ایک شخص ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہنر دیا ہے, ہنر مند ہے وہ شخص, لیکن مجبور ہے, اس کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں جس سے اپنے ہنر کا اظہار کر سکے. آپ نے زکوٰۃ کے ذریعے اس کو وسائل فراہم کر دیے, وہ مشینری دے دی اس کو, جو وہ استعمال کر کے اپنے ہنر کے ذریعے جو اللہ نے اس کو دی ہے کتنی ترقی کے راہیں ہموار کر سکتا ہے. آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات بہت واضح طور پر ملے گی کہ بے شمار لوگوں نے جو ہنر مند تھے, جن کی قابلیت, جن کی صلاحیت سے انسانیت کو بڑا فیض پہنچا, فائدہ ہوا, بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, انہوں نے زکوٰۃ سے تعاون لیا, زکوٰۃ دینے والوں نے ان کی مدد کی. اور یہیں سے وہ شق بھی سامنے آتی ہے کہ علم کے میدان میں, علم کی خدمت کے نتیجے میں جو لوگ آگے بڑھتے ہیں اور وہ ذاتی طور پر علم حاصل کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں, لیکن زکوٰۃ کے ذریعے آپ نے مدد کی, انہیں علم کی راہ پر ڈالا, زکوٰۃ کے ذریعے آپ نے ان کا تعاون کیا اور وہ زکوٰۃ کے نتیجے میں صاحب علم بن گئے, تو اس سے انسانیت کی اور سماج کی, سوسائٹی کی کتنی بڑی خدمت ہوئی. آپ ذرا سوچیں, ایک ٹیلنٹڈ بچہ جو 1000 ہنر رکھنے کے باوجود, صلاحیت رکھنے کے باوجود اس لیے گم ہو جاتا کہ اس کے پاس سپورٹ کی کوئی چیز نہیں تھی, آپ نے زکوٰۃ کے ذریعے اس بچے کی تعلیم میں سپورٹ کر دیا, اور کل اس کا ٹیلنٹ جب ابھرا, جب وہ آگے بڑھا علم کے میدان میں, جو کچھ اس نے علم کے میدان میں ترقی کی, اس کی وجہ یہ آپ کا تعاون بنا, یہ آپ کا سپورٹ بنا. تو زکوٰۃ اس کے مقاصد میں سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کی وجہ بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صلاحیتیں امیروں کو صرف نہیں دی ہیں, غریبوں کو دی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بہت ساری صلاحیتیں ایسے لوگوں کو دی ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اگر پیسے والے اور صلاحیت مند دونوں کے درمیان ایک رشتہ, مضبوط رشتہ بنانا ہے تو وہ زکوٰۃ کے ذریعے بآسانی بن سکتا ہے. ایک آخری بات میں لا کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں, وہ یہ کہ سماج کے ذریعے انسانی خدمت کا, سماج کے اندر انسانی خدمت کا اگر ایک اچھا کوئی معیار بنانا ہے, کوئی شکل بنانی ہے,
تو زکوٰۃ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ زکوٰۃ ایک متعین آمدنی ہے، زکوٰۃ ایک مضبوط آمدنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ صدقہ و خیرات بہت اہم ہے، اور صدقہ و خیرات کے ذریعے ہی انسان صحیح معنوں میں انسان کی خدمت کر سکتا ہے اور سماجی ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ ایک متعین چیز ہے، اگر زکوٰۃ کو متعین انداز میں نکالا جائے اور دیا جائے تو سماج میں متعین کچھ چیزیں، کچھ خدمات انجام دی جا سکتی ہے، طے کیا جا سکتا ہے، سسٹم بنایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ لکھنؤ شہر میں 2 کروڑ روپے زکوٰۃ وہ نکل سکتی ہے 2024 میں، تو 2024 میں انسانی خدمات کے لیے 2 کروڑ کا پلان بنایا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ اسی لیے متعین ہے، ورنہ صدقات کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرنا ہے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا ایک ٹکڑا ہی لے کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ اللہ کے غضب سے بچ جاؤ، اللہ کی رحمت مل جائے۔ لیکن زکوٰۃ وہ ایسی نہیں ہے، زکوٰۃ ایک متعین رقم ہے، نکالو 2.5% نکالو، اپنے پورے مال کا حساب کر کے نکالو، اسی سسٹم سے نکالو جو اللہ نے بتایا ہے، تاکہ متعین طور پر انسان کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکو۔ تو انسانی خدمات کا، بے شمار خدمات کا ایک سسٹم وجود میں آ سکتا ہے اگر زکوٰۃ کو صحیح طور پر نکالا جائے، ادا کیا جائے، استعمال کیا جائے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ اپنے ان تمام مقاصد کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت کو کرنے والے اور عبادت کے سلسلے میں لگنے والے اور عبادت کے لیے ماحول فراہم کرنے والے وہ بھی یہ سمجھیں کہ یہ عبادت کا فریضہ ہے۔ یاد رکھیے، مسجد عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، مسجد کا متولی، مسجد کا امام، مسجد کا خادم، مسجد کا مصلی، وہ سب اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ اسی وقت یہ سارے مقاصد دے سکتی ہے جب زکوٰۃ دینے والے، زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے اور زکوٰۃ لینے والے تینوں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے جو بڑے مقاصد اللہ نے متعین کیے اور اتنا بڑا فریضہ کہ اسے اسلام کا پلر بنا دیا، اس کے مقاصد کو ہم سب حاصل کر سکتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم زکوٰۃ کو ایک مفید عمل بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو صاحب نصاب ہیں انہیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج کی بڑی ضرورت ہے، اور اس پر کام کرنے والے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے، زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ان کی کوششوں میں کامیاب کرے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ۔